بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ گویا قبیلے، خاندان، پاڑے، خیل، تمن، گوت اور شاخیں اس لیے وجود میں آئیں کہ باہمی پہچان یا شناخت قائم رہ سکے۔ یہ نہ ہو کہ اس شناخت کو فخر، غرور اور کبر و نخوت کا ذریعہ بنا لیا جائے۔ سماج میں زندہ رہنے کے لیے اور اپنی پہچان کرانے کے لیے انسان بہت سی باتوں کا سہارا لیتا ہے۔ کبھی وہ نسلی اتحاد کا سہارا لیتا ہے تو کبھی لسانی، علاقائی اور مذہبی اتحاد میں پناہ تلاش کرتا ہے۔ گویا آپس میں جڑے رہنے اور میل جول کے کافی طریقے انسان نے ایجاد کر لیے ہیں۔ قوموں اور خاندانوں کی تاریخ کے سلسلے میں آج جو ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ پٹھان قوم کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پٹھان قوم کی تاریخ اور پٹھان قوم کے رسم و رواج اور پشتون ولی جو کہ ان کا آئین و دستور یا ضابطہ حیات ہے، اور پٹھان قوم کے قبائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، چونکہ پٹھانوں کی نشو و نما سخت کوشی، جفا کشی، مہم جوئی پر ہوئی ہوتی ہے، اس لیے یہ لوگ جنگ و جدل کرنے اور ہتھیاروں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ پٹھانوں کے ہتھیاروں سے محبت کا یہ عالم ہے کہ پٹھانوں کی شادی بیاہ یا کسی بھی خوشی کی رسم میں ڈھول تاشے یا کسی بھی سازینے سے زیادہ کلاشن کوف اور دیگر ہتھیاروں کی فائرنگ اور گھن گرج کی آواز زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ پٹھان ایک غیرت مند اور باوفا قوم ہے، نہایت ہی بہادر اور کسی سے کبھی نہ دبنے اور کبھی نہ ڈرنے والی قوم کا نام پٹھان ہے۔ افغان، پٹھان اور پشتون یہ سب ایک ہی قوم کے نام ہیں۔ ناظرین، ایک بات قابل ذکر ہے کہ پٹھان نسبتاً جوشیلا اور جذباتی ثابت ہوا ہے، جس کی ایک مثال ایوب خان کے دور میں ملتی ہے، جب اندرا گاندھی نے پاکستان کو دھمکی دی کہ پاکستان انڈیا پر حملے کا سوچے بھی نہیں، کیونکہ انڈیا کے پاس سکھ موجود ہیں جن کی دن کو 12 بجے سوئی پھنس جاتی ہے، جس پر ایوب خان نے جواب دیا کہ انڈیا کسی مغالطے میں نہ رہے، پاکستان کے پاس پورا صوبہ سرحد پٹھانوں کا موجود ہے جن کی ہمیشہ 24 گھنٹے سوئی 12 بجے پر اٹکی رہتی ہے۔ ناظرین، پشتون قبائل کا معاشرتی آئین اور دستور یا ضابطہ اخلاق جو کہ پشتون ولی کے مضمون میں استعمال ہوتا ہے، یہ ضابطہ اخلاق معیار سے واقفیت، نظم و نسق کے نقطۂ نظر سے کم اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ یہ دستور پشتون قبائل میں ماضی میں بھی رائج رہا اور آج بھی لوگوں کے اعمال اور افعال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ چند تبدیلیوں کے ساتھ تمام پشتون قبائل میں رائج رہا ہے، اگرچہ کہ رفتہ رفتہ اس کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس پشتون ولی کے قوانین یہ ہیں: نمبر 1، خون کا بدلہ ہر حال میں لینا۔ نمبر 2، پناہ لینے والے کے لیے آخری دم تک لڑنا۔ نمبر 3، سپرد کردہ امانت یا جائیداد کی آخری دم تک حفاظت کرنا۔ نمبر 4، مہمان نوازی اور مہمان کے جان و مال کی حفاظت کرنا۔ نمبر 5، ہندو، کمین، عورت اور کم سن بچے کو قتل کرنے سے پرہیز کرنا۔ نمبر 6، مجرم خاندان کی کسی عورت کی درخواست پر لڑائی بند کر دینا۔ نمبر 7، اس انسان کو مارنے سے گریز کرنا جو کسی پیر کی زیارت میں داخل ہو گیا ہو۔ نمبر 8، جو ہتھیار ڈال دے یا منہ میں گھاس ڈال کر پناہ مانگے اس کی جان بخش دینا۔ نمبر 9، ملا، سید اور عورت پر قرآن رکھ کر آئے تو لڑائی بند کر دینا۔ نمبر 10، سیاہ کار کو موت کے گھاٹ اتار دینا۔ ماضی میں جو پختون اس دستور کی خلاف ورزی کرتا تھا اسے پٹھان قوم سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ سامعین، افغان مختلف قبائل کا مجموعہ ہے جن کے مورث اعلیٰ ایک ہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم پٹھان قبائل کے مشہور قبیلوں کا ذکر کریں گے جن کے نام یہ ہیں: ابدالی، غوری، یوسفزئی، منگل، کاکڑ، وزیری، محسود، بنویان، آفریدی، تنولی، کھٹک، بنگش، محمد، غور گشت، نیازی، لیلہ زئی، بدن خیل،
اچکزئی، خلجی، سلیمان خیل، خروٹی، شبی خیل، درانی، پوپلزئی، بارکزئی، ترین، شیروانی، درویش خیل، بٹانی، لوہانی، دوری، بنوچی، توری خیل، جاجی، خوستوال، اورکزئی، شنواری، منداں، داردی، ترکی خیل، ترکئی نخیل، کرلانی، سربنی، اورمڑ، لودی، غلجی، گنڈاپور، حافظ خیل، یعقوب خئی، اکا خیل، حسین خیل، ابراہیم خیل، ابراہیم زئی، علی خیل، آندر، سہک، سلیمان خیل، احمد زئی، جبر خیل، گلوال، نصر، مشتی خیل، توران، ہوتک، خروٹی، نشر، توخی، لودی، دوتانی، کنڈی، مروت، جہانگیر خیل، مالو خیل، سوری، شیرانی، بابر، ہرفل، میانی، دوست خیل، ستنگزئی، ستوریانی، الائی وال، بارکھانی، دیشوال، بیرر، کچلئی، سملہ خیل، واروزئی، خان خیل، نارور، ثنا خیل، شاہ میری، تکریوال، شیرخانی، بابئی، بلیل زئی یا پنی، دیوی، جدون یا گدون، سنزر خیل، جلال زئی، جوگی زئی، خداداد زئی، میرداد زئی، سنیتیا، ہاروز زئی، بازئی، پانے زئی، مہتر زئی، سرنگی زئی، عیسیٰ خیل، یاسین زئی، بار زئی، کارو زئی، سلیمان زئی، مندن، نورو زئی، سلطان زئی، عالم زئی، ہامبی، لدن، مندو خیل، مشوانی، موسیٰ خیل، صافی، شاہ بڑ خیل، مریزان خیل، آفریدی، روڈ بری، آدم خیل، دلازک، گوگیانی، خربونی، شیرزاد، وزیر، خوستوال، منگل، مقبل، ماموزئی، زئے مخت، شتک، بنوچی یا بامبیسی، داوڑ، تانی، آوان خیل، اتمان زئی، منزئی، شمن خیل، زدران، زازی، اتمان خیل، سرابند، ترین، درانی، نور زئی، بدو زئی، ملک یار، کیرل، لونی، پانجپئی، علی زئی، اسحاق زئی، ساک زئی، زیرک، علاقو زئی، محمد زئی، بارک زئی، ترزی، نوابی، پوپل زئی، حبیب زئی، سدو زئی، بامو زئی، وزیر زادہ، کاسی، کان پشتون، گوریا خیل، حلیم زئی، شلمانی، خلیل، چمکنی، مل گوری، زیرانی، دولت یار، داؤد زئی، آزا خیل، حزاز بز، اوریا خیل، گگیانی، ماموند، کاکا زئی، لوئے محمود، ور، وارے محمود، سالار زئی، ادو خیل، بابو زئی، کمال زئی، محابت خیل، چغر زئی، ماند نیر، ابا خیل، بالار خیل، خضر زئی، محمود زئی، مانو زئی، رزاد، نعمت خیل، رانی زئی، طاہر خیل، اکا زئی، عیسیٰ زئی، حسن زئی، مادہ خیل، مالی زئی، موسیٰ زئی، زمان پشتون، خیشتگی، محمود زئی، ترنگ زئی، عمر زئی، درگئی، شیر پاؤ، روغانی، خواجہ خیل، تاجہ خیل وغیرہ۔ ان قبائل کی ہزارہا شاخیں ہیں اور پھر ان شاخوں کے متعدد ذیلی شاخیں بھی ہیں جو اشخاص یا علاقے سے منسوب کی گئی ہیں، جن کی آبادی 50 ملین افراد سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں پٹھانوں کی آبادی 2,93,43,000 نفوس، افغانستان میں 1,27,76,000 نفوس، جبکہ بھارت میں 6,000 خاندان، متحدہ عرب امارات میں 3,38,000، یو ایس اے میں 1,39,000، ایران میں 1,10,000، برطانیہ میں 1,00,000، جرمنی میں 38,000، کینیڈا میں 26,000، روس میں 10,000، آسٹریلیا میں 8,000، ملائیشیا میں 6,000 اور تاجکستان میں 4,000 پٹھان افراد آباد ہیں۔ دوستو، پٹھان کو افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات سے کہیے کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے، اور وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں
کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں اور قومیت سے بنی اسرائیل ہیں۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ملک ارجنیا کے ایک حصے میں رہتے تھے اور ارجنیا کے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ افغان قوم یا پٹھان ہم سے ہیں، کیونکہ البانیہ کے افغان جو کہ بعد میں ارجنیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکالیف، مشکلات اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا، جس کا نسب 47 واسطوں سے اولاد بنی اسرائیل سے اور 55 واسطوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پرنور میں حاضر ہوا اور حضور علیہ السلام کی ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہی ہوں گے۔ سید کے علاوہ پختون ہی دنیا کی واحد قوم ہے جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اختیار نہیں کیا۔ اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال سے مسلمان ہوں۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانی بھائیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ قیس عبد الرشید کی قیادت میں افغان لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اسی لمحے حضور پر نور کی زبان اقدس سے لفظ بتان جاری ہوا۔ سامعین محترم، بتان لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سخت ترین لکڑی کے ہیں جو کہ سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جسے سمندر کا کھاری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب بر صغیر پہنچا تو کثرت استعمال سے بتان کا تلفظ تبدیل ہوتے ہوتے بتان سے پٹھان ہو گیا، اور اگر ان کی تاریخ کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان، یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر ہیں۔ دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب غیرت و وفا والا اور اپنی عزت اور دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا، بلکہ پاکستان کو ناقابل تسخیر ایٹمی پاکستان بنانے والے محسن پاکستان، فخر پشتون ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی پشتون ہی ہیں۔ ناظرین، بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہیں، کہ ایک تیسرے نظریہ کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گم گشتہ قبائل سے ہے۔ خود کو قیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ قیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل یعنی حضرت طالوت کی 37ویں پشت سے تھا۔ اسی طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں پختون قوم کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ سامعین کرام، سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی، یوسف کے بیٹے، داؤد خیل، داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل، موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل، سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل امر ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ
دوسری قوموں سے اتنی جلدی مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ ان 4 اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف زمانہ جاہلیت میں عربوں میں نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں۔ دونوں مذہبی طور پر سخت اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودیوں نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودیوں نسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودیوں نسل ہوتے ہوئے بھی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں، جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ کو ایک نجات دہندہ کے طور پر آپ کے منتظر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و انا پرستی پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے بہت ہی قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پٹھانوں کے کون سے قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، تاکہ جب فرداً پٹھانوں کے تمام قبائل پر ویڈیو بنائی جائے تو آپ کے قبیلے پہ الگ سے ویڈیو بھی بنائی جا سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔